بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و علی عبد المسیح الموعود۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں نائن برادر ٹی وی کی وساطت سے آپ خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق مل رہی ہے۔ فالحمدللہ و جزاہم اللہ حسن جزا۔ بچوں کی عمریں بلوغت کے قریب پہنچتی ہیں تو والدین کو ان کی شادیوں کا فکر شروع ہو جاتا ہے۔ شادی کی تیاری میں جملہ انتظامات اور اخراجات کے لیے جس قدر رقوم کی ضرورت ہو اس کا انتظام، اور پھر رشتے کی تلاش کے لیے رابطے شروع ہو جاتے ہیں۔ جوں وقت گزرتا ہے پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تلاش بسیار کے بعد رشتوں تک رسائی ہو تو کچھ وقت مناسب اور بہترین رشتہ کے انتخاب پر بھی صرف ہو جاتا ہے۔ بالآخر وہ خوشی کا دن آ ہی جاتا ہے جب نئی جوڑی کا نکاح اور پھر شادی ہو جاتی ہے۔ اس طرح فیملی کا ایک نیا یونٹ سامنے آتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی اس نئے یونٹ میں خوشی خوشی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ بعض اوقات اور بعض مقام پر یہ خوشیاں زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ پیارے بھائیوں، زندگی بھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ماحول میں دوسرے لوگوں کے ساتھ عفو درگزر اور باہمی تعاون کے نام پر بہت کچھ برداشت کرتے رہے۔ وہی تعاون اور عفو درگزر کی قابلیت اب بھی ہم میں موجود ہے، کیونکہ اگر دوران سفر بس، ٹرین یا جہاز پر ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسافر آ بیٹھے جس کے جسم سے کسی قدر بو آ رہی ہو یا کوئی اور تکلیف دہ بات ہو تو ہم اسے برداشت کرتے ہیں اور خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اسے ہرگز یہ نہیں کہتے کہ تم اٹھ کے کسی اور جگہ چلے جاؤ، اور نہ خود کسی اور جگہ جانے کا سوچتے ہیں، اور بالآخر اللہ کے فضل سے ہم اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں جس بچی یا بچے کی تلاش کے لیے ہم نے بہت محنت کی اور اس کے انتخاب کے لیے ایک خاص معیار پر اسے جانچا، آج ہمیں اس میں کوئی ہلکی سی بھی کمزوری نظر آتی ہے تو وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ٹھہرتی ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے جس قدر ہم نے اہتمام کیے تھے اور جس قدر اخراجات اٹھائے تھے وہ سب ہم بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اپنے بچے گھر میں بہت سی شرارتیں کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کی بہت دکھ دینے والی حرکتیں بھی ہمارے سامنے آتی تھیں، لیکن وہاں تو کبھی ہم نے اتنا بڑا فیصلہ نہیں لیا جن فیصلوں کی راہوں پر اب ہم اپنا قدم مارنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ انسان خطا کا مطلع ہے، اور یہ فکرہ اپنی کسی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمیں خوب یاد رہتا ہے اور یاد آتا ہے۔ اس وقت ہم ہر طرح فریق ثانی کے سامنے عذر معذرت پیش کر کے معافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں، لیکن اب اس گھر میں آنے والی نئی بچی یا بچے کا کیا قصور ہے کہ اس کی کسی ادنیٰ غلطی پر بھی ہمارے پاس عفو درگزر نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں اور دیکھیں تو اسی بچے یا بچی میں جہاں ہم نے کوئی کمزوری دیکھی ہے وہاں بہت سی خوبیاں بھی ہمیں نظر آئیں گی، اور ہاں، اس کے انتخاب کے وقت بھی تو ہم نے اس کی بہت سی خوبیاں دیکھی تھیں۔ ہم اس ضرب المثل کو جانتے ہیں کہ جہاں پھول وہاں کانٹا، لیکن اس وقت ہم اس ضرب المثل کو بھی بھول جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ غلطیوں سے پاک صرف خدا کی ذات ہے، اور سب سے معصوم نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اس کے باوجود آپ تو یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں تم جیسا انسان ہوں اور مجھ سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ تو پھر جس بچے یا بچی کے ساتھ ہم نے رشتہ جوڑا تھا یا جوڑا ہے، وہ تو قطعاً کسی معصومیت کا دعویٰ لے کر ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو پھر اگر آج اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو بہت سارے کام ایسے بھی کہ اس نے کیے ہوں گے جو درست ہوں گے اور ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوں گے۔ اگر اس کی ایک کمزوری ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے تو کچھ اس کی خوبیاں بھی ہوں گی، لیکن ایسے وقتوں میں اپنے جذبات میں آ کر ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ طلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ خدا کو جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ بس چاہیے کہ ہم یہ تمام سبق یاد رکھیں، کسی بچے یا بچی کی کمزوری پر نظر رکھنے کی بجائے چشم پوشی سے کام لیں اور اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں، تاکہ ہم بھی خدا کے حضور لائق عفو اور درگزر ٹھہریں۔ لیکن اگر ہم خود تو کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور خود اپنی ذات کے لیے معافی کے خواستگار رہیں تو ہمارا یہ کردار کوئی قابل تعریف کردار نہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اس مضمون میں نے نئی جوڑی کے والدین کے حوالے سے ساری باتیں کی ہیں، لیکن صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر دونوں میاں بیوی بھی اسی کردار میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ بھی اپنے ساتھی کے ادنیٰ قصور کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا انہیں تیار نہیں ہونے دیا جاتا، حالانکہ شاید وہ یہ سن چکے ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خاوند سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ آپ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ جو شخص نہیں چاہتا کہ اپنے قصوروار کے گناہ بخشے اور کینہ پرور آدمی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ پھر آپ ہی کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ یہ ارشادات ہمارے لیے ایک پاک لاہ عمل اور ایک روشنی کا ذریعہ ہیں۔ چاہیے کہ ہم ان ارشادات کو اپنے پلے باندھیں اور اسی کے ارشادات کے مطابق ان ارشادات کی روشنی میں اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو روشن کریں، تاکہ تاریکیاں ہم سے دور ہوتی چلی جائیں اور غمیاں اور دکھ ہماری زندگی کے قریب تک نہ آئے اور ہماری یہ زندگی بھی جنت بن جائے اور اگلی زندگی میں بھی ہمیں جنت کی بشارت ہو۔ میرے بھائیوں، رشتوں کے انتخاب کے لیے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت قیمتی رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رشتوں کا انتخاب بعض اوقات حسن و جمال اور بعض اوقات مال و منال دیکھ کر کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے رشتوں کا انتخاب علیکم بذات الدین، کسی کی دینی حالت دیکھ کر کرو۔ اور پھر غالباً حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بیویوں کے خلاف کسی فحش شکایت کے علاوہ ان کی باقی سب کمزوریاں برداشت کرو اور ان سے صرف نظر کرو۔ بھائیوں، یہ وہ زندگی کے راز ہیں جن کو اپنا کر ہماری زندگی جنت بن سکتی ہے اور بن جاتی ہے، اور جن کو نظر انداز کر کے ہماری زندگی سے امن اور سکون اٹھ جاتا ہے۔ ایک اور بات جو ہمارے ہاں خرابی کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے بعض بڑے اپنے بچوں کو آزادی سے اپنی زندگی بنانے نہیں دیتے، بلکہ ان کو نادان اور بیوقوف سمجھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان پر بے وجہ تنقید کرتے، ان کو ٹوکتے اور نکتہ چینیوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہت عقل مند اور تجربہ کار ظاہر کرتے ہوئے
ان کی زندگی کی کشتی کا بلاغل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ اگر کسی کشتی بان کو کشتی میں بیٹھے 2-4 آدمی ٹوکنا شروع کر دیں تو وہ ٹوکنے والے اپنی بظاہر دانشمندانہ رہنمائیوں سے کشتی کو لے ڈوبیں گے۔ اسی لیے تو جہاز کے کاکپٹ میں کسی دوسرے شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اپنے بچوں کی زندگی کے طیارے میں ہم دخل اندازی ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس بچے کو انگلی پکڑ کر چلانے کا زمانہ گزر چکا ہے اور اس پر 20-25 سال بھی گزر چکے ہیں۔ اب یہ عاقل اور بالغ ہے اور اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ بس اس کو راستہ دکھاتے ہوئے اس کی زندگی کی کشتی ہم ڈبونے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اصلاحی کارروائی کے دوران دونوں میاں بیوی کے ساتھ الگ الگ اور پھر دونوں کو ملا کر اکٹھے میٹنگ کیا کرتے تھے۔ کسی تیسرے فرد کو مداخلت کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ساری کارروائی طے ہونے اور مصالحت نامہ پر دونوں میاں بیوی کے دستخط ہو جانے کے بعد دعا کے وقت جب ہم نے دونوں کے بڑوں کو دعا کے لیے اندر بلایا تو لڑکی کا والد اپنی بچی سے غصے میں بولا، اچھا تم نے صلح کر لی ہے؟ اس پر بچی نے بہت خوب جواب دیا۔ بچی کہنے لگی کہ ابا جی، آپ نے اپنی زندگی اچھی طرح گزار لی ہے، اب ہمیں بھی ہماری زندگی بنانے دیں۔ بس بات ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی زندگی میں مداخلت کر کے اسے خراب کرنے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ آخر رشتے تو وہی ہیں جو ہم نے خود تلاش کیے تھے اور ہم نے خود یہ رشتے انتخاب کیے تھے۔ اس لیے اب ان کی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ہم صرف ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ اللہ دونوں کی بہتر رہنمائی فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے بچے خوش نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولاد کو آسان طور پر اپنے اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا ایک جنت کا نمونہ بن جائے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔